بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 149 ہے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 2 شروع کر رہے ہیں۔ اولاً تلاوت مع ترجمہ، اس کے بعد لغوی، صرفی، نحوی تحقیق، اور آخر میں ایک شان نزول پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق نمبر 149۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو، اور تم اپنے سروں پر مسح کر لو، اور اپنے پیر ٹخنے تک دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح پاک ہو جاؤ، اور اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، پھر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، پھر اس سے اپنے ہاتھوں اور اپنے چہروں پر مسح کر لو۔ اللہ یہ ارادہ نہیں کرتا کہ تم پر تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اچھی طرح پاک کرے، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت کو اتمام تک پہنچائے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے، اور اس کے اس عہد کو جس کا اس نے تم سے عہد لیا ہے، جبکہ تم نے کہا کہ سمعنا وأطعنا، اور تم اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ دلوں کے حال کو خوب جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله
خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ، انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور تمہیں مجرم نہ بنائے کسی قوم کی دشمنی اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ تم انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور تم اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بھاری اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے، جبکہ ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلائے، پھر اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ تو اس طرح یہ رکوع تلاوت اور ترجمے کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس رکوع میں مذکور کلمات کی لغوی، صرفی، نحوی تحقیق، وجوہ اعراب۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو۔ اس آیت پاک میں قمتم فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، باب نصر ینصر سے ہے قمتم، لیکن قمتم یہاں اردتم کے معنی میں ہے، ارادہ کرنے کے معنی میں ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ فاغسلوا وجوہکم، اغسلوا فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، ایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو۔ ایدی کے معنی ہاتھ، واحد ید، المرافق کے معنی کوہنیاں، واحد مرفق، مرفق واحد ہے۔ وارجلکم الی الکعبین، اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ ارجل کے معنی پیر، واحد رجل، واحد رجل۔ کعبین کے معنی ٹخنے، کعبن کا تثنیہ ہے، کعبین کعبن کا تثنیہ ہے، اور کعبن کی جمع کعوب اور کعاب آتی ہے، کعوب اور کعاب۔ وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا، ان شرطیہ، کنتم فعل ناقص صیغہ جمع مذکر حاضر، تم ضمیر اس کا اسم ہے، کان فعل ناقص کا اسم ہے، اور جنباً کان کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے۔ جنب کے معنی ناپاک، جنوبی جس پر غسل کرنا لازم ہو، یہ لفظ یعنی جنب واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے جنب کا لفظ۔ اطہروا، تم خوب پاکی حاصل کرو، باب تفاعل سے پہلے امر صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر اطہر ہے، اطہر مصدر ہے، اور اطہر اصل میں ہے تطہر،
اور الطہر مصدر کی اصل ہے تطہر. الطہر فعل امر اصل میں تھا تطہرو، تا کو تا سے بدل دیا گیا. تا جو تائے تفاعل ہے شروع میں، اس کو تا سے بدل دیا گیا، پھر تا کا تا میں ادغام کر دیا گیا اور شروع میں حمزہ وصل بڑھا دیا گیا، اطہرو ہو گیا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، مرضى معنی بیمار، واحد مریض، واحد مریض. علی سفر، یہاں سفر سے سفر شرعی مراد ہے جس کی مسافت 3 دن اور 3 رات ہے، جس کی تعیین حضرات فقہاء نے 48 میل کے ذریعے کی ہے. سفر کی جمع اسفار آتی ہے، سفر کی جمع اسفار. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. غائط کا معنی ہے پست زمین، قضائے حاجت، پیشاب اور پاخانہ سے فارغ ہونا. قضائے حاجت کی جگہ، یہاں پر قضائے حاجت کی جگہ مراد ہے المکان المعد لقضاء الحاجت. جو جگہ قضائے حاجت کے لیے تیار کی گئی ہو اسے غائط کہتے ہیں. او لامستم النساء، لامستم فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، نساء جمع ہے، من غیر لفظی واحد امرأتن. فلم تجدوا ماء فتیمموا، تیمموا فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، باب تفاعل سے ہے. تیمم معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، تیمم کرنا. سعید، سعید کے معنی مٹی، زمین کا بلند حصہ. طیب کے معنی پاک. تیمم ہر ایسی چیز سے جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہو. تیمم ہر ایسی چیز سے جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہو، اور زمین کی جنس وہ ہے جو آگ میں نہ جلے نہ گلے، تو اسے زمین کی جنس سے کہا جاتا ہے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تشکرون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ. وَاثَقَكُمْ، وَاثَقَ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، وَاثَقَ باب مفاعلت سے ہے اور مصدر مواثقتن ہے. اس کا مصدر مواثقتن ہے واثقہ کا. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، میثاق جمع مواثیق. اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اس طرح کی آیت ما قبل میں بھی آ چکی ہے. قوامین للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے پوری پابندی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت قائم رہنے والے. قوامین قیام المصدر سے مبالغہ جمع مذکر ہے، مبالغہ صیغہ جمع مذکر ہے، اور قوامین کا واحد قوام. قوامین کونو کی خبر ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں منصوب ہے. قوامین باب نصرہ سے. شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے. شہداء کے معنی گواہی دینے والے، واحد شہید انہیں. قسط المصدر ہے، قسط المصدر ہے باب نصرہ کا. شہداء بالقسط. ولا یجرمنکم، لا یجرمن فعل نہیں، بانون تاکید ثقیلہ، فعل نہیں بانون تاکید ثقیلہ، صیغہ واحد مذکر غائب. جرم یجرم باب ضرب یضرب سے ہے. شنعان یہ مصدر ہے، شنعان مصدر ہے، اور ما قبل میں بھی یہ لفظ گزر چکا ہے شنعان کا. سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں شنعان کا لفظ آ چکا ہے. اعدلوا فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر.
هو اقرب للتقوى، اقرب اسم تفضیل واحد مذکر. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. جحیم دوزخ کا نام، جحیم جہمتن سے مشتق ہے. شدت اجیج النار، جہمتن کا معنی شدت اجیج النار، آگ کے بھڑکنے کی تیزی اور شدت، اسی سے جحیم بنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم. ہم فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، باب نصر ہے شروع سے. قوم ہم کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے. ان یبسطوا الیکم، یبسطوا فعل مضارع منصوب ہے ان کی وجہ سے. فکفا، کفا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، کفا یکف باب نصر ہے شروع سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. فلیتوکل امر بالام واحد مذکر غائب، المؤمنون فاعل ہے حالت رفعی میں ہے واو کے ساتھ. فلیتوکل کا فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے. تو اس طرح سے اس رکوع کی تلاوت، ترجمہ، لغوی صرفی نحوی تحقیق، یہ تمام چیزیں تقریباً مکمل ہوئی. اب ہم دیکھتے ہیں اس رکوع میں مذکور ایک آیت کا شان نزول. وہ شان نزول والی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم. بالکل رکوع کے آخر میں یہ آیت ہے. اس آیت کا شان نزول اسباب نزول القرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ محارب کا ایک آدمی غورث بن الحرث نے اپنی قوم سے کہا کہ نعوذ باللہ، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے قتل نہ کر دوں؟ تو قوم نے کہا کہ ہاں ضرور کرو، لیکن تم ان کو کیسے قتل کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں ان کو بے خبری میں قتل کروں گا. یہ کہہ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار گود میں تھی. اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی یہ تلوار مجھے دکھائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. اس نے تلوار پکڑی اور اسے نیام سے نکال کر ہلانا شروع کیا. پھر اس نے مارنے کا ارادہ کیا تو اللہ جل جلالہ نے اس کو پیچھے ہٹا دیا. پھر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. اس نے کہا کہ کیا آپ ڈرتے نہیں حالانکہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے میری حفاظت کرے گا. یہ سن کر اس نے تلوار نیام میں رکھ دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دی. اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہی ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. لوگ سایہ دار درختوں کی تلاش میں ادھر ادھر نکل گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہتھیار ایک درخت پر لٹکا دیا. ایک اعرابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے سونت کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ. اس اعرابی نے یہ بات 2 یا 3 بار کہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا کہ اللہ بچائے گا. اس اعرابی نے وہ تلوار نیام میں واپس رکھ دی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلایا اور ان سے اعرابی کا سارا واقعہ ذکر کیا۔ اس وقت وہ اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بیٹھا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا یا اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ تو بہرحال اس طرح دو طرح کے شان نزول اس آیت کریمہ کے متعلق ہم نے پیش کیا ہے، اور آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔